بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو نگریہ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم مکالمہ نویسی پہ بات کریں گے، جو کہ سال اول اردو پرچے کا 10 نمبر پر مشتمل ایک لازمی سوال ہے. اس کے علاوہ اردو ادب کی باقاعدہ ایک صنف ہے. اردو ادب کا دامن بہت سارے کمال مکالموں سے آراستہ ہے. تو بات کرتے ہیں. مکالمہ کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، اور یہ کلام عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مکالمہ ہے یعنی گفتگو. انگلش میں اس کو ڈائلاگ کہا جاتا ہے. جب دو یا دو سے زیادہ افراد کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کو مکالمہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اردو ادب کی جتنی بھی اصناف نثر ہیں، افسانہ، ناول، ڈرامہ، ان سب میں کہانی آگے چلتی ہے صرف اور صرف مکالمے کے ذریعے ہی. تو افسانے، ڈرامے اور ناول لکھنے والوں کے لیے بھی اس کا درست استعمال اور موقع محل کے مطابق اس کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اور طالب علموں کے لیے اس کو اچھے سے سمجھنا، اچھے سے سیکھنا اور پیپر میں بہترین طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنا اچھے نمبروں کے لیے بہت ضروری ہے. تو ایک اچھا مکالمہ لکھنے کے لیے کچھ ہدایات ہیں جو اس لیکچر میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلے موضوع لکھا جائے. جب بھی آپ مکالمہ شروع کرتے ہیں تو اوپر جلی حروف میں آپ نے موضوع لکھنا ہے. اگر استاد کے احترام پہ موضوع دیا گیا آپ کو تو آپ مارکر کے ساتھ استاد کا احترام لکھیں گے، یا دہشت گردی کا موضوع ہے تو دہشت گردی لکھیں گے. یعنی سب سے پہلے آپ نے موضوع جلی حروف میں لکھنا ہے. اس کے بعد جیسے ہی مکالمہ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ایک تمہیدی منظر لکھنا ہوتا ہے. یعنی وہ مکالمہ کرنے والے جو کردار ہیں، دو یا دو سے زیادہ، ان کی گفتگو کا آغاز کب، کہاں اور کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ایک تمہیدی منظر لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. مکالمہ موضوع سے متعلق لکھا جائے. یعنی جو آپ کو موضوع دیا جاتا ہے اس کی زیادہ تر تحریر آپ کی وہ مکالمے کے موضوع کے متعلق ہی ہونی چاہیے. غیر ضروری باتیں اور غیر رسمی باتیں اس میں بہت کم ہونی چاہیے یا بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کا انداز بیان اور اسلوب، طرز تحریر آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگرچہ آپ نے فرضی ہی لکھنا ہے لیکن پڑھنے والے کو اس بات کا نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فرضی لکھا گیا ہے، بلکہ مکالمہ پڑھنے کے بعد اس پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ واقعی دو لوگوں نے یا زیادہ لوگوں نے اس موضوع پر بات چیت کی ہے اور اس بات چیت کو یہاں پہ لکھا گیا ہے. یعنی اسے حقیقت کا گمان ہونا چاہیے اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد. مکالمہ لکھتے وقت انتہائی دائیں طرف کرداروں کے نام لکھتے ہیں. جو بھی اس گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں ان کے کردار جلی حروف میں دائیں طرف نمایاں کر کے لکھنا ضروری ہوتے ہیں. اور کردار کا نام جیسے ہی لکھیں گے تو اس کے ساتھ رابطہ کی علامت ڈالیں گے، اور اس کے بعد کم سے کم ایک ٹیب کی جگہ چھوڑ کے آپ لکھنا شروع کریں گے. آخر پہ، اس لیکچر کے آخر پہ میں آپ کو ایک پریزنٹیشن دوں گا، اس میں آپ دیکھیں گے کہاں پہ آپ نے یہ لکھنا ہے اور یہ رابطہ کی علامت کہاں پہ ڈالنی ہے. اس میں مکالمے کو بھاری بھر بنانے کے لیے یا اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کے لیے اس میں مشکل تراکیب اور استعارات اور تلمیحات نہیں استعمال کرنی چاہیے، بلکہ اس موضوع سے متعلق جو بھی آپ کے خیالات ہیں اس کو سادگی اور بے تکلفی سے بیان کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ آسان اور عام فہم زبان جو روزمرہ میں بولی جاتی ہے، جو سب کی سمجھ میں آ سکتی ہے، آسان، اس کو پیچیدگی کی طرف اور مشکل پسندیز کی طرف نہیں لے کے جانا، بلکہ اس کو آسان رکھنا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ سب کی سمجھ میں آ سکے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مکالمے میں وہ بے جا لفاظی کرتے ہیں، بے جا بھاری بھر جملے استعمال کرتے ہیں، اپنا ذخیرہ الفاظ سارا مکالمے کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو غیر ضروری لفاظی، بے جا لفاظی اور غیر ضروری چیزیں اور خیالات اس کے اندر نہیں لکھنے چاہیے، بلکہ موضوع کے متعلق آسان اور ضروری چیزیں وہ لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے.
اس کے علاوہ آپ کے جو مکالمے وہ جامع، مدلل اور مختصر ہونے چاہیے، یعنی ان کے اندر کم الفاظ میں ہوں لیکن وہ کسی دلیل کے ساتھ ہوں، اور زیادہ موضوع کو، زیادہ باتوں کو کم پیرائے کے اندر آپ کو لکھنا آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مکالمہ لکھتے وقت آپ ان میں آیات، احادیث، اشعار اور ضرب الامثال بھی اس کے اندر حوالے کے طور پہ لکھے جا سکتے ہیں۔ بطور طالب علم تو سال اول کے پیپر میں یہ کم سے کم 3 حوالہ جات اس کے اندر ضرور ہونے چاہیے۔ اگر 3 صفحے پر مشتمل آپ کا مکالمہ ہے تو اس میں 3 حوالہ جات ضرور ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی بات جو بھی آپ لکھ رہے ہیں، جس موضوع پہ بھی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی تائید کے لیے یہ اشعار اور مصرے اور احادیث حوالے کے طور پہ ضرور لکھنی چاہیے، اور ان کو لکھنے کے لیے ایک الگ فونٹ ہونا چاہیے، کٹ والے مارکر کے ساتھ پیج کے درمیان میں کر کے اس کو نمایاں اور جلی حروف میں لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کردار آپ اس میں استعمال کرتے ہیں مکالمے میں، اور موضوع اور کردار کے متعلق ان کا جو بھی مقام اور مرتبہ ہے کرداروں کا، وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر دو دیہاتی کردار کسی موضوع پہ بات چیت کر رہے ہیں تو ان کا انداز گفتگو اور ہوگا، اور اگر 2 پڑھے لکھے، 2 پروفیسر یا 2 سائنٹسٹ یا استاد بڑے لوگ کسی موضوع پہ بات چیت کر رہے ہیں تو ان کا انداز گفتگو اور ہوگا۔ ایک رکشہ ڈرائیور ہے، وہ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا انداز گفتگو اور ہوگا۔ تو اس لیے جس کردار کے حوالے سے بھی آپ نے وہ مکالمہ تحریر کرنا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کے جملوں کی بنیاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ مکالمے کو بڑھانے کے لیے کسی بھی خیال، بات یا الفاظ کی تکرار نہ کی جائے، اس کو بار بار دہرایا نہ جائے، بلکہ کم سے کم لفظوں میں ایک آدھی بار کے اندر ہی اس ساری بات کو مکمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ مکالمہ ہے اور اس میں دونوں کرداروں کی یا 2 سے زیادہ کرداروں کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے، تو اس لیے اس لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایک کردار سوال کرتا جائے اور دوسرا اس کا جواب دیتا جائے، اور ایک سوال کے جواب میں وہ بہت زیادہ طویل پیراگراف لکھ دیتا ہے تو یہ قطعاً درست نہیں ہوتا۔ ہر کردار کا مکالمہ وہ مناسب ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وہ 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ وہ گفتگو یا مکالمہ نہیں دکھے گا، بلکہ تقریر یا خطاب کی صورت اختیار کر جائے گا، اس لیے اس کو مناسب طوالت کے ساتھ ہی لکھنا چاہیے۔ رموز اس میں مکالمہ کے سوال میں سب سے زیادہ نمبروں کی جو کٹوتی ہوتی ہے وہ رموز اوقاف کا درست استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں فل سٹاپ، کاما، انورٹڈ کاماز، رابطہ، وقفہ، ان ساری علامتوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو مکالمہ لکھنے سے پہلے ان رموز اوقاف کو درست طریقے سے سیکھنا بہت ضروری ہے، اور رموز اوقاف کا لیکچر سال دوم کے جو ہماری وہ لسٹ ہے اس کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مکالمے کو املا کی غلطیوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ املا کی غلطیوں سے تحریر کا حسن بھی خراب ہو جاتا ہے اور نمبروں کی کٹوتی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کو خوش خط لکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر کردار کے 12 13 مکالمے ہونے چاہیے، جو کل ملا کے وہ 24 یا 26 مکالمے بن جائیں دونوں کرداروں کے ملا کے، تو وہ 3 3.5 صفحات تک ہو جائیں گے، اور یہ 10 نمبر کے سوال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے پیپر میں پریزنٹیشن ہے جو آپ نے اس انداز سے لکھنا ہے۔ یہ سوال نمبر 6 ہوتا ہے، اسی طرح لکھیں، اور اس کے بعد عنوان لکھیں گے دہشت گردی، اس کے بعد کردار لکھیں گے، اور وہ ہیں عمر اور علی۔ آپ کو 2 طالب علموں کے درمیان یا 2 دوستوں کے درمیان کہا جاتا ہے، تو یہ کیونکہ بار بار لکھنے ہوتے ہیں اس لیے چھوٹے مختصر نام آپ یہاں پہ لکھ لیں گے، تاکہ بار بار ان کو لکھنے میں جگہ بھی کم گھیریں یہ، اور اس کے بعد لکھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو عمر اور علی کردار ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ تمہیدی منظر ہے جو آپ نے لکھنا ہے، اور اس کو اس قوسین کے اندر لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا اگر 2 طالب علم دہشت گردی کے موضوع پہ بات کرتے ہیں تو آپ اس کا تمہیدی منظر یہ لکھ سکتے ہیں: عمر تفریح کے وقت لائبریری میں اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ کچھ اداس تھا، علی اس کے پاس گیا تو عمر نے کہا۔ اب اس کی جو بات ہوگی وہ آگے اس انداز سے، یہ دیکھیں آپ نے اس کردار کا نام لکھا اور آگے رابطہ کی علامت لکھی، اور اس سے تھوڑی سی جگہ، کم سے کم 1 انچ کی جگہ چھوڑ کے آپ اس کی بات کو
यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद फिर दूसरा किरदार आएगा उसी लाइन में और उसी तरह अलामत के साथ। ये सारी बातें, इनकी जो भी गुफ्तगू होगी वो इसी अंदाज से लिखी जाएगी। हर किरदार का नाम बारी बारी, यानी अगर आपने ये उमर से बात शुरू की थी तो इसका इख्तिताम अली करेगा, और इसके अंदर जुमलों की तादाद, मकालमों की तादाद पर जुफ्त होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी जो बात शुरू करता है तो दूसरा उसका इख्तिताम करता है। तो ये तमहीदी मंजर आपने कौसैन में लिखा, और उसके बाद उनकी सारी बातें, ये कम से कम आपने 3 सफ़हात और बीच में हवाला जात लिखते हुए, तो फिर जब इसके इख्तिताम पे पहुंचते हैं, आप इसको ख़त्म करते हैं, तो वहाँ पे जाके आपने एक इख्तितामी मंजर लिखना होता है, और वो भी कौसैन में लिखना होता है। मीन अगर आपने तमहीदी मंजर ये लिखा कि उमर तफरीह के वक्त लाइब्रेरी में अखबार का मुताला कर रहा था और उसकी अली से मुलाकात हुई, तो उनकी बातचीत ये हुई, तो इख्तितामी मंजर इसी दौरान तफरीह ख़त्म होने की घंटी बजती है और दोनों उठ के अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। इस अंदाज से इसका इख्तिताम होगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसको मद्देनज़र रख के दी गई हिदायत के मुताबिक आपने इस सवाल को हल करना है, और इसके कुछ उन्वानात हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें उस्ताद का एहतराम हमारे साल अव्वल में बहुत अहम है, इसमें देहाती और शहरी ज़िंदगी बहुत अहम है, इसमें दहशतगर्दी बहुत अहम है, इसमें महंगाई का मौजू बहुत अहम है, इसमें बेहतर मुस्तकबिल के लिए उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में मकालमा बहुत अहम है। इसके अलावा फ़ैशन के मौजू पे 2 सहेलियों के दरमियान में मकालमा ये बहुत अहम है। इसके अलावा किसी भी दरसी किताब में आप कुछ मौज़ूआत देख के उनको पढ़ के उनके लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।